وَالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، کہ the one who is the highest companion. تو حضرت عائشہ جب یہ سنا تو اچانک سے ان پہ رقیہ پڑھنے شروع ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو شفا مل جائے. انہوں نے کہا عائشہ رقیہ نہ پڑھو بلکہ صلی اللہ رفیق الاعلیٰ، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی کمپینین شپ دے دے. اور اللہ کے نبی یہی بات کر رہے تھے اور ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر رہے تھے حتیٰ کہ ان کا ہاتھ زمین پہ گر گیا. And the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم died. امہات المومنین فرماتی ہیں کہ اس کمرے میں خوشبو پھیل گئی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں ان پہ رقیہ کری تھی اور میرا ہاتھ ان کے سینے مبارک پہ تھا، اور ان کا سینہ چونکہ تپش گرمی میں تھا اس کے سینہ کچھ میرے ہاتھ پہ لگا ہوا تھا. جب اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے تو ان کی جو سینے کی خوشبو تھی وہ سالوں تک میرے ہاتھ پہ رہی. جمعے آئے جمعے گئے، میں کھاتی بھی تھی، ہاتھ کو دھوتی بھی تھی، وضو بھی کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی کی جو خوشبو تھی وہ میرے ہاتھ میں آج تک ہے. اور ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ جب کوئی نیک انسان فوت ہوتا ہے اللہ کے پاس سے تو کیا کرتے ہیں فرشتے اس کو آ کے کفن پہناتے ہیں جنت کے کفنوں میں سے، وحنوت من حنوت الجنہ، اور جنت کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتے ہیں اس کو. خوشبو پھیل گئی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا کی طرف پیغام بھجوایا کہ ان کو بلاؤ، اللہ کے نبی قد رسول اللہ مات، کہ اللہ کے نبی ہیز ڈائیڈ. گھر سے آواز آنے شروع ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ڈائیڈ. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد صاحب کو بلوایا، عمر خطاب کو. تو سب سے پہلے جو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کمرے میں داخل ہوئے وہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ تھے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بلکہ وفات سے پہلے حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ واہ کربا آباتا، کہ میرے باپ پہ اتنی مشکل، اتنی پریشانی. تو اللہ کے نبی کہتا اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پہ کبھی پریشانی نہیں آئے گی. یہ آخری دن ہے تیرے باپ پہ پریشانی کا، آج کے بعد کوئی پریشانی نہیں آئے گی. تو عمر بن خطاب جب داخل ہوئے اور اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو دیکھ کے پریشان ہوئے اور کہا واہ غشیا، سچ انکانشیسنس. تو جب باہر نکلے تو مغیرہ نے بولا، ولید مغیرہ نے مطلب مغیرہ بن شعبہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ڈائیڈ. تو کہتے ہیں کذب، تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے تھے، اور وہ جو کہے گا کہ اللہ کے نبی فوت ہوئے ہیں وہ آ کے اس کے دائیں ہاتھ اور بائیں ٹانگ کاٹیں گے. ایسا مت کو کہ اللہ کے نبی فوت ہوئے ہیں، بلکہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں. تو عمر بن خطاب تلوار نکالے کھڑے ہو کے مسجد نبی میں، کیونکہ گھر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں، اور صحابہ کنفیوزڈ ہے، کنفیوژن کا عالم تھا کہ یہ کیا ہوا. ابو بکر صدیق جب ان کو پتہ چلا تو وہ فوراً تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دروازہ کو دستک دی اور پھر انٹر ہوئے. اور اللہ کے نبی کے اوپر ایک کپڑا تھا، ان کے چہرے کے اوپر، جسم کے اوپر، تو اس کپڑے کو ہٹایا اور ان کے ماتھے مبارک پہ بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا ومیتا یا صاحبی یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی آپ موت سے پہلے بھی خوبصورت ہیں اور موت کے بعد بھی خوبصورت ہیں. اور پھر دوبارہ ان کے چہرے کو بوسہ دیا اور پھر کہا واہ خلیلا، واہ خلیلا، واہ خلیلا، اے میرے دوست، اے میرے بہترین ساتھی. اور پھر جھکے اور ان کے ماتھے مبارک پہ بوسہ دیا اور پھر کہا واہ صفیہ، واہ صفیہ، او یو چوزن ون. اور پھر جھکے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور پھر فرمایا واہ رسولہ، او مائی پروفٹ یو ہیو پاسڈ اوے. اور پھر کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو موت کا مزہ ایک دفعہ چکھانا تھا، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 دفعہ موت کو نازل نہیں کرے. اور پھر وہاں سے کھڑے ہوئے اور مسجد نبی میں داخل ہوئے. وہاں دیکھا عمر بن خطاب کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ رسلک یا عمر، بیٹھ جاؤ، اللہ رسلک یا عمر، بیٹھو. عمر بن خطاب جوش اور جلال میں ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ لگے بھی چلے گئے ہیں. He couldn't accept the truth. تو ابو بکر صدیق مسجد کے سامنے گئے تو سب صحابہ کی جو اٹینشن تھی وہ ابو بکر کی طرف گئی اور پھر کہا کہ آج تک جو رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں.
اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحی ہے وہو الذی لا یموت، وہ زندہ ہے اور اس کو بھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر قرآن کی آیات کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تو اللہ کے رسول تھے، جیسے پہلے رسول آئے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا دنیا سے چلے جائیں تو تم کیا اپنے پیروں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے یہ قرآن ابھی نازل ہوا ہے، اور میں نے پوچھا ابو بکر یہ کیا قرآن میں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جیسے ایسے لگا جیسے میری ٹانگیں کاٹ دی گئیں اور میں زمین پہ گر گیا، اور لوگوں کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی اسپیچ ہی لاسٹ اسپیچ فار اے فیو ڈیز۔ علی بن ابی طالب ہی واز لائنگ، ہی couldn't اسٹینڈ اپ، اور مدینہ آنسوں کا اور رونے کا ایک سمندر بن گیا، اور آیا کتابوں میں لکھا ہے المدینہ تو تتجد بالبکا، مدینہ رونے سے اور چیخنے چلانے سے ابل پڑا، اور وہ چیخنے چلانا وہ نہیں تھا اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، بلکہ آنسوؤں سے اور جو لوگوں کی سسکیوں سے، بوڑھے بچے عورتیں جوان ہر بندہ رو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی وہ تھے۔ صحابہ کا پیار میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو۔ احد کے میدان میں جب مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا تو افواہ پھیلی کہ اللہ کے نبی چلے گئے ہیں دنیا سے، شہید کر دیے گئے، تو صحابہ نے ہار مانی کہ نبی اللہ چلے گئے۔ تو ایک صحابی روانہ ہوئے اور اٹھے، دیکھا ابو بکر خطاب صاحب بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے انس بن نضر۔ دیکھو ابو بکر خطاب، ان کا اے عمر تم بیٹھے ہوئے کیوں؟ تو ان کا تمہیں کیا پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ کہتے ہیں فما تريد بالحیات بعدہ یا عمر، اے عمر ان کے جانے کے بعد تمہیں اس دنیا سے کیا چاہیے؟ اٹھو لڑو، شہید ہوئے ہم بھی، اور ہم بھی اللہ کے نبی سے کے ملے۔ اور انس بن نضر اسی میدان میں شہید ہو گئے۔ یہ تھا ان کا پیار محبت۔ طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور تیر چلا رہے ہیں، اور کہا اللہ کے نبی آپ بیٹھ جائیں، نحری دون نحرک، میری گردن بجائے کہ آپ کی گردن۔